مگر یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم اپنا سبق بھول گئے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، فرمایا وما ملکت ایمانکم، کہ باقی سب چھوڑ، جو تیرے نوکر ہیں نا، نوکر غلام، ان کی بھی خدمت کر، یہ بھی عبادت ہے، غلام کی خدمت۔ اور یہ ساری باتیں فرما کے اب جو اللہ نے بات فرمائی یہ سن لیں توجہ سے، فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اور جو اپنے کسی غرور کی وجہ سے، اپنی ذات کا غرور، اپنے پیسے کا غرور، اپنے منصب کا غرور، اگر کسی غرور کی وجہ سے اگر کسی کا حق ادا نہیں کرتا، وہ بندہ سن لے کہ اللہ غرور کرنے والے سے کبھی محبت نہیں کرتا۔ اب جس سے اللہ محبت نہ کرے اس کا پہ کوئی ٹھکانہ رہتا ہے دنیا میں؟ بولیے، نہیں رہتا نا۔ اب یہ سارے حقوق میں آپ کو مثالوں اور حدیث کے ساتھ سناتا ہوں، ذرا سنیے۔ ماں کا کیا حق ہے؟ والدین سے شروع کرتے ہیں۔ وبالوالدین احسانا، ایک صحابی آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے اور آ کر سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ میں کس کا حق ادا کروں؟ تو آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کا۔ پھر پوچھا حضور اس کے بعد کس کا کروں؟ فرمایا ماں کا۔ تیسری بار پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کس کا کروں؟ فرمایا ماں کا۔ چوتھی بار پوچھا حضور کس کا حق ادا کروں اس کے بعد؟ پھر فرمایا اپنے باپ کا۔ یہ وہ ماں ہے کہ جس کے قدموں کے اندر انسان کی جنت رکھی گئی۔ مگر آپ دیکھیں اسلام سے پہلے کیا تھا؟ اس عورت کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اس عورت کی حیثیت کوئی نہیں تھی۔ اسلام نے اس عورت کو ماں کا مقام دیا، اسلام نے اس عورت کو بہن کا مقام دیا، اسلام نے اس عورت کو بیٹی اور بیوی کا مقام دیا۔ تو مجھے بتائیے ہے کوئی مذہب دنیا میں انسانیت کو حق دینے والا؟ اسلام سے بڑھ کے کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے، اکثر ماں کے حقوق پر بات ہوتی ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ باپ کا کوئی مقام نہیں ہے۔ یہ حدیث ذرا توجہ سے سن لیں جو میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا رضا ربی فی رضا الوالد، تیرے رب کی رضا تیری باپ کی رضا میں ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ رب اسی سے راضی ہوتا ہے جس کا باپ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کا باپ راضی نہ ہو، وہ لاکھ عبادتیں کرتا جائے، اللہ اسے کبھی راضی نہیں ہو سکتا۔ اب بتائیں ذرا باپ کا مقام کتنا بڑا ہے۔ اب آپ لوگ سوچیں اگر آپ اپنے والدین کا ادب نہیں کرتے یا محبت نہیں کرتے یا ان کے سامنے اونچا بولتے ہیں تو آپ سوچیں تو صحیح آپ اللہ کی بارگاہ میں کیسے قبول ہو سکتے ہیں؟ قرآن مجید تو کہتا ہے وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ، خبردار کبھی ان کے سامنے اف بھی نہ کرنا، کبھی ان کے سامنے اف بھی نہ کرنا، خاموشی اختیار کریں، یہ ماں باپ کا حق ہے۔ ایک صحابی آ کر صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ، ان کا جب وقت وصال قریب آیا تو ان کی زبان پر کلمہ نہیں آتا تھا۔ صحابہ ان کو تلقین کرتے تھے کلمے کی، ان کو کلمہ نہیں آتا تھا زبان پر۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے صحابی ہیں، ان کی زبان پر کلمہ نہیں آ رہا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی والدہ زندہ ہے؟ عرض کیا گیا جی حضور زندہ ہے۔ فرمایا اس سے ملاقات کرواؤ۔ ان کی والدہ کو لایا گیا، تفصیلی واقعہ ہے میں آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں۔ ان کی والدہ کو لایا گیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا بتا تیرا بیٹا تیرے ساتھ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بڑا نیک ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج زکات کرتا ہے، غریبوں کی خدمت کرتا ہے، مسافروں کی خدمت کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں یہ بتا تیرے ساتھ کیسا ہے؟ عرض کرتی ہیں حضور رونے لگے اور رو کر کہتی ہیں کہ مجھ سے زیادہ بیوی کا خیال رکھتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا لکڑیاں جمع کرو، لکڑیاں لائیں۔ کیوں؟ عرض کی یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا ان کو آگ لگاؤ اور جلا دو اس کو آگ کے اندر۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں جلا رہے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا آگے جا کے بھی تو اس نے جلنا ہے نا، تو یہیں جل جائے۔
اب ماں ماں ہی ہوتی ہے. کہنے لگی یا رسول اللہ میرے بیٹے کو نہ جلائیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تو اسے آگ سے بچانا چاہتی ہے نا تو مسکرا کر اسے معاف کر دے تاکہ اس کی جہنم ٹھنڈی ہو جائے. وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے معاف کر دیا اپنے بچے کو. آقا علیہ السلام نے صحابہ کو بھیجا, جاؤ دیکھو اس کی زبان پر کلمہ آ گیا ہے. صحابہ دوڑتے ہوئے گئے, ان کی زبان پر اللہ نے کلمہ جاری فرما دیا. عبادت میں کمی نہیں تھی, ماں کے حقوق میں کمی تھی. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اب کیا ہوا, آقا علیہ السلام نے ان کا جنازہ پڑھایا, قبر میں دفن ہوئے, مزار بن گیا. اب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو اللہ اس بندے کی فرض عبادت بھی کبھی قبول نہیں کرتا جو اپنی ماں کا حیا نہیں کرتا. نفل عبادتیں تو پیچھے رہ جاتی ہیں. یہ مقام ہے ماں باپ کی خدمت کا. اب آپ ذرا ماں باپ سے آگے چلیں, رشتہ داروں کی بات حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اس علاقے پر کبھی رحمت نہیں فرماتا جس علاقے میں رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھا جاتا. اب آپ سوچیں تو صحیح, آج تو سگے بھائی آپس میں محبت نہیں کرتے, لڑائیاں ہو جاتی ہیں کہ نہیں؟ جب شادی ہوگی اپنا اپنا گھر بنایا, پھر ساری زندگی نہیں ملتے آپس میں. تو فرمایا جا رہا ہے جو اپنے رشتہ داروں کا حیا نہیں کرتا اللہ اس بستی پہ اپنی رحمت نہیں فرماتا. آج ہر گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں, اللہ کی رحمت کیسے برسے گی؟ آقا علیہ السلام فرما رہے جس صحابہ سے اپنے رشتہ داروں کی خدمت کیا کرو. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, عرض کرتے ہیں میرے محبوب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ ہم سے نفرت کریں, وہ ہمیں تنگ کریں, پھر کیا کریں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ بھی تیری خدمت کریں پھر تو ان کی خدمت کرے تو پھر مزہ تو نہیں آیا نا. مزہ تو یہ ہے وہ زیادتی کرتے جائیں تو ان کی خدمت کرتا جائے. یہ ہے وہ پیار و محبت کا درس جو اسلام دیتا ہے. اگر یہ ہمیں سمجھ آ جائے تو پورے کا پورا ملک ایک گلشن اور ایک چمن بن سکتا ہے. مگر چونکہ ہمیں یہ باتیں سمجھ نہیں, ایک بندہ ایک کام کرتا ہے, دوسرا کہتا ہے میں اس سے زیادہ کروں گا, پھر زیادہ کی بحث جب شروع ہو جاتی ہے پھر کبھی مٹتی نہیں ہے. ایک صحابی آقا علیہ السلام کی مجلس میں آئے, گناہ کر کے آئے, آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے گناہ کیا ہے, اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ عرض کرتے ہیں نہیں حضور نہیں زندہ, فوت ہو گئے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا تیری خالہ زندہ ہے؟ خالہ ماں کی بہن ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ میری خالہ زندہ ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جا تو اپنی خالہ کی خدمت کر, اللہ تیرا گناہ معاف کر دے گا. ایک حدیث پاک اور رشتہ داروں کی خدمت پر آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر اور رزق میں برکت ہو, اب بتائیں کون نہیں چاہتا کہ عمر میں بھی برکت ہو اور رزق میں بھی برکت ہو؟ کون نہیں چاہتا؟ سارے چاہتے ہیں نا. جی حضور کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا صرف رشتہ داروں کی خدمت کرتا جائے گا, وہ صلہ رحمی کرے, وہ رشتہ داروں کی خدمت کرتا جائے گا, اللہ اس کی عمر میں بھی برکت کر دے گا, اللہ اس کے رزق میں بھی برکت فرما دے گا. اب ذرا سوچیں جو خدمت نہیں کرے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ پھر اس کے رزق میں تنگی آئے گی یا نہیں؟ بالکل آئے گی. یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں آج سمجھنے کی ضرورت ہے. اب سنیے اس کے بعد آگے والدین کے بعد وبذی القربیٰ, پھر والیتامیٰ یتیموں کی خدمت کرو. اب آج معاشرے میں جو یتیم ہو جاتا ہے وہ بیچارہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے نا, آپ نے کبھی دیکھا گاڑی میں گزرتے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہ بیچارے محنت مزدوری کرتے ہیں, بھیک مانگتے ہیں. کس لیے؟ کہ ہم نے ان کے حقوق ادا نہیں کیے. آقا علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے کہ خدمت تو بڑی بات ہے نا, جو کسی یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیر دیتا ہے, جتنے بال اس کے ہاتھوں کے نیچے آتے ہیں اللہ اسے اتنی نیکیاں عطا کرتا ہے. اب آپ سوچیں کہ یتیم کو کھانا کھلانے کا کیا مقام ہوگا, یتیم کو کپڑا پہنانے کا کیا مقام ہوگا. اور یہاں میں آپ کو واقعہ سنانا چاہتا ہوں کیونکہ واقعہ انسان کو یاد رہ جاتا ہے. وہ جو یتیم بچے والا واقعہ ہے عید والے دن والا, سنا ہے نا آپ نے؟
آج اس میں ایک نیا نقطہ آپ کو سناتا ہوں. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دونوں شہزادوں کو لے کر آ رہے تھے نا نماز عید کے لیے، تو دیکھا ایک یتیم بچہ پھٹے کپڑے پہنے رو رہا تھا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام رک گئے اور آپ نے فرمایا بیٹا کیوں روتے ہو؟ وہ کہنے لگا اس لیے رو رہا ہوں کہ میں یتیم ہوں، مجھے کپڑے نہیں ملے، مجھے کھانا نہیں ملا، میں کیسے خوشی مناؤں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اٹھایا اور گھر تشریف لے گئے، غسل کروایا، اسے کپڑے پہنائے اور پھر اس کو ساتھ لے کر آئے شہزادوں کے ساتھ. اب یہ بات آپ نے کم پڑھی ہوگی کہ آئے تو صحیح، کس منظر سے آئے یہ منظر سننے والا ہے. سنیے گا، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس لے کر آ رہے تھے اس کو، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہاتھ میں انگلی سے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کو پکڑا ہوا تھا اور دوسری انگلی میں حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کو پکڑا ہوا تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ وہ یتیم کہاں تھا؟ صحابہ کی حیرت کی انتہا ہو گئی جب لوگوں نے دیکھا کہ دونوں شہزادوں کو انگلی سے پکڑا ہوا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس یتیم کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا ہوا تھا. پھر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے تو بچے رونے لگے، سارے بچے رونے لگے. یہ جملہ سننے والا ہے، سارے بچے رونے لگے. کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ وہ کہنے لگے کاش ہم بھی یتیم ہوتے، یہ سواری ہمیں بھی نصیب ہو جاتی. یہ ہے یتیم کی خدمت کا عالم. اور اب ہم دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں یتیموں کے ساتھ. تو سامعین یہ وقت جو یتیم کی خدمت کرتا ہے اللہ اسے اجر عبادت کا دیتا ہے. اب آئیے مسکین کی طرف. میں نے آپ کو کہا مسکین وہ ہے جو ضرورت مند ہو اور مانگے نہیں. اس میں ایک ہی واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ تھے، ایک غار میں ایک مسکین رہتا تھا، نابینا تھا وہ. تو آپ وقت کے خلیفہ تھے، حکمران تھے، تو رات کو خود کھانا لے کر جاتے اور اس کو جا کے غار میں کھلاتے تھے اپنے ہاتھوں سے. آپ اندازہ کرنا تھا. جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا تو پہلے دن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس کو کھانا کھلانے گئے پہلے دن. اب سنیے بیٹا ذرا توجہ سے یہ بات سنیے. جیسے ہی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پہلا لقمہ اس کے منہ میں ڈالا نا، نوالا، پہلا نوالا، تو وہ چیخ مار کے رونے لگ گیا. نابینا ہے، نابینا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا بات ہے، کھانا تاخیر سے آیا ہے اس لیے رو رہے ہو؟ میں لیٹ ہو گیا ہوں؟ نہیں آپ لیٹ نہیں ہوئے. کیا کھانا آپ کی پسند کا نہیں ہے اس لیے رو رہے ہو؟ وہ کہنے لگا نہیں یہ بات بھی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا پھر کیوں رو رہے ہیں آپ؟ اب دیکھیے وہ نابینا شخص کہنے لگا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج مجھے کھانا کھلانے والا بندہ بدل گیا ہے. آج پہلے والا آدمی نہیں آیا، کوئی نیا آیا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ نیا آیا؟ آپ تو نابینا ہیں. اب دیکھیے ذرا کہ جن کے من میں اسلام اتر جاتا ہے وہ کیسے ہو جاتے ہیں. تو وہ نابینا شخص کہنے لگا کہ میں بوڑھا ہوں نا، بوڑھا ہوں، ضعیف ہوں. تو جب صدیق اکبر کھانا کھلانے آتے تھے نا تو اسے میری اس کمزوری کا خیال ہوتا تھا. وہ مجھے براہ راست کھانے نہیں کھلاتا تھا، وہ نوالے کو پہلے اپنے منہ میں چباتا تھا، اس کو نرم کرتا تھا، اور جب وہ لقمہ نرم ہو جاتا تھا پھر مجھے کھلاتا تھا. تو آج کسی نے براہ راست مجھے کھلا دیا تو مجھے سمجھ آ گئی کہ آج کھلانے والا بدل گیا ہے. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم کسی کی اتنی خدمت کریں. ویسے وہ لوگ جنت کے مالک نہیں بن گئے اور ان کو جنت کی ضمانت ویسے نہیں ملی، صرف عبادتوں سے نہیں ملی، عبادت کے ساتھ مخلوق کی خدمت سے بھی ملی. اب یہ مساکین کے حقوق ہیں، جو ضرورت مند ہیں ان کے حقوق پورے کیے جائیں. اور پھر فرمایا ہمسائے کے بارے میں، اور ہمسائے کے بارے میں معروف ہیں حدیثیں آپ جانتے ہیں. آقا رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے جبریل امین نے ہمسائے کی خدمت کے بارے میں اتنا کہا ہے
کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اس ہمسائے کو وراثت میں شامل نہ کر دیا جائے. اتنا بڑا مقام دیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر کی دیوار اتنی اونچی نہ کر کہ تیرے ہمسائے کے لیے ہوا رک جائے. آج ہے خیال ان چیزوں کا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار قسم کھا کے فرمایا وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا. عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ تو آپ نے فرمایا وہ کہ جس کے شر سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ ہو. اب آپ دیکھیں ذرا ہم اپنے ہمساؤں کا کتنا خیال رکھتے ہیں. مدینہ پاک کا زمانہ تھا، ایک صحابی کے گھر گوشت پکا، ایک بوٹی تھی صرف گوشت کی، ایک بوٹی. جب سالن تیار ہو گیا وہ صحابی اپنی زوجہ سے کہتے ہیں کہ ایسا کرو کہ یہ بوٹی اور تھوڑا سا شوربہ ڈال کر مجھے دے دو، میں اپنے ہمسائے کو دے آتا ہوں، ہم شوربے پہ گزارا کر لیں گے. وہ اپنے ہمسائے کو دے آئے. تھوڑی دیر بعد کھانا کھانے بیٹھے تو دروازے پر دستک ہوئی. وہ دائیں ہاتھ والے کو سالن دے کر آئے تھے نا، تو بائیں ہاتھ والا ہمسایہ ان کے لیے سالن لے کر آیا تھا. وہ اٹھا کر اندر لے آئے. اندر آ کر جب پلیٹ اٹھائی تو وہ سالن، وہ بوٹی جو دائیں طرف والے ہمسائے کو دے کے آئے تھے وہ پھر ان کے گھر پہنچ گیا. اب جب تفسیر پتہ کرنے کے لیے نکلے تو ذرا سوچئے تو صحیح وہ لوگ کتنے عظیم تھے. تو یہ اپنے ہمسائے کو دے کر آئے تھے نا، اس نے وہ سالن اپنے ہمسائے کو دے دیا، اس نے اپنے ہمسائے کو دے دیا. یوں کرتے کرتے وہ ایک پلیٹ سالن اور بوٹی پورے مدینے سے گھومتے ہوئے پھر اسی گھر میں آ گئی جس گھر سے چلی تھی. اب بتائیں ذرا، آج ہمارے فریج میں بڑی چیز خراب ہو جائے اس کو پھینک دیتے ہیں مگر کسی کو دیتے نہیں. اور یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے، ہم نے اسلام کو جانا نہیں ہے. یہ معاشرتی حقوق ہیں، گھر سے باہر نکل کر ہمسائے کے حقوق. اس میں اچھے برے نیک بد قریب دور کی تمیز بھی ختم ہو جاتی ہے. اب آگے چلیں. اس کے بعد آ جاتا ہے غلام کے حقوق. تو ایک حدیث پاک کی کافی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر غلام کو معاف کرنا ہو تو کتنا معاف کریں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. اس نے دوسری بار پوچھا، پھر خاموش رہے. اس نے تیسری بار پوچھا. اب سنیے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز کم از کم 70 بار اسے معاف کر. اب بتائیں، ہم تو پوری زندگی میں کسی کو 70 بار معاف نہیں کرتے. یہ غلام کی بات ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے غلام کا یہ حق ہے کہ جب وہ محنت کر کے تیرے لیے کھانا تیار کر کے لائے تو اسے اپنے ساتھ بٹھا کر کھلا. آج ہمارے اندر یہ باتیں ہیں. تو فرمایا اگر ساتھ بٹھا کر نہیں کھلا سکتا تو پھر خود سے پہلے اسے کھلا. اب ذرا ایک منٹ کے لیے سوچیں، اگر یہ سارے کام ہم کرنے لگ جائیں تو اس ملک کا نقشہ بدل جائے گا یا نہیں؟ بولیے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سو جائے اس کا ہمسایہ بھوکا ہو. یہاں پھر ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. ایک صحابی گھر سے نکلے نماز پڑھنے کے لیے، تو ان کو بیوی نے کہا ایک روٹی گھر میں ہے، آپ 3 دن سے بھوکے ہیں، جلدی آ جانا کھانا کھا لینا. دیکھیں ذرا کتنے عظیم لوگ تھے. وہ نماز پڑھ کے نکلے، ایک صحابی کو دیکھا ویسے پیٹ پکڑ کے بیٹھے تھے.